میں بغیر کسی تاخیر کے اگلی کنٹیسٹنٹ سے ملتمس ہوں، اور آپ کا نام ہے فریحہ علی اور حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے. کہ یہاں آئیے روسٹرم پہ اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیسا تیار کر کے آئی ہیں کلام. سے جناب یہ شریک ثناءخواں جو یہاں مقابلہ نعت خوانی کے لیے آئیں مدحت مصطفیٰ میں، کیا کہیے گا سعدیہ عزیر کاظمی؟ فریحہ کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اپنی رینج میں رہتے ہوئے انہوں نے اچھا پڑھا، لیکن ایک لفظ دوسرا انہوں نے کہا دو سرا ہے، تو لفظ کی مجھے تلفظ کی لگی، لیکن باقی اوورال انہوں نے اپنی جو ایک رینج ایک پچ تھی اس کے اکارڈنگلی اچھا ادا کیا. حوریہ فہیم؟ کلام کے انتخاب ایک پھر بہت اپریشیٹ کرنے والی بات ہے، لیکن اور زیادہ اچھا، اور کیونکہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اس سے زیادہ ہم کچھ کہیں گے نہیں، مستند کلام ہے. اور محنت کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب مقابلے میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس جگہ کے مطابق آپ اپنی تیاری کر کر آتے ہیں، کیونکہ آپ نے آڈیشن کافی پہلے دے دیا اور آپ کو پتا تھا کہ میں ایک بڑے مقابلے میں جا رہی ہوں، تو جس مقابلے میں مجھے بہت سارے اچھے پڑھنے والوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس میں پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے انداز میں تھوڑا چینج ہو. ایک سادے طریقے سے جو پڑھا جا رہا ہے کلام، اور ایک مقابلے میں اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تاکہ اگلے کو میں ٹف ٹائم دے سکوں، ایسا کچھ ہونا چاہیے تھا جو مجھے نظر نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے. نورین فہیم؟ کبھی ایسا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سادہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں بھی بہت بالکل ویریشن ہونی چاہیے، چاہے کلام آپ کا بالکل سیدھا سیدھا طرز کیوں نہ ہو اس کی ایسی ہو، لیکن آپ کے پڑھنے کی ادائیگی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ سب پہ سبقت لے جائے، کیونکہ آسان سیدھا سیدھا پڑھنا بھی کبھی کبھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو مجھے بھی ایسے ہی لگا کہ تیاری کم ہے. اچھا، مقابلے ایک کے اپنا حساب سے منفرد نہیں رنگ ہے. وہ اس میں بھی پیدا کر سکتی ہے. بالکل مقابلے ٹھیک والی ہے. تیاری نہیں مقابلے آئی. والی تیاری ایک نارمل جو آپ محفل میں پڑھ لیں، ویسا نارمل لگ رہا اس میں پڑھ لیں تو وہ ویسی تیاری تھی، مقابلے والی تیاری نہیں. رینج بھی بہت اچھی ہے، آپ اوپر بھی بہت اچھے سے چلی گئی، ورنہ شروع میں ہمیں لگا تھا کہ بہت اونچا اٹھا لیا ہے، آگے جا کے اس طرح ہو جائے گا. نہیں، آپ کی رینج بہت اچھی ہے، آپ تیاری اچھی کر سکتی ہیں. صحیح. انشاءاللہ. تو جناب فریحہ نے اچھا پڑھا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ تیاری نیکسٹ ٹائم تھوڑی زیادہ اچھی ہونی چاہیے. ابھی کے لیے فریحہ کو نورین کیا کرنا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم جب یہ آئیں تو پھر کوئی خاص پوائنٹ جو آپ ان کو دینا چاہیں، پھر ہم بریک لیں گے اس کے تیاری بعد. پوائنٹ ہی یہی ہے، تیاری کریں، محنت. ایک کلام کو آپ اتنا رٹ لیں کہ میں نے جیسے ان کو کہا کہ کنفیوز نہیں ہو، جتنی پختگی سے آپ پڑھ سکتی ہیں نا، اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس کو بار بار پڑھیں گی، پریکٹس کریں گی، اس کے نقطوں کو دیکھیں گی کہ ہمیں کہاں سانس لینا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں آگے اوپر دینا ہے، اس کو نیچے کر کے آ کے واپس اسی طرح سے آگے بھی پہنچانا ہے. اس پہ تھوڑی یہی تیاریاں ہوتی ہیں. سانس لینا بھی سیکھنا چاہیے نعت پڑھنے کے دوران. اگر سانس غلط مقام پہ لیں گے، آپ نے مقابلے سے ہوتی بھی آئیں گی نا، تو کیا مشورہ دیں گی؟ سانس تو مین پوائنٹ ہے کہ سانس اگر آپ غلط لے لیں گے تو آپ کا لفظ ٹوٹ جائے گا، اور جب لفظ ٹوٹے گا تو آپ کے مارکس وہیں پہ کٹ جائیں گے. تو یہ تو مین بیسکس ہیں جو مقابلے میں، اور یہی باریکیاں ہی مقابلے میں اگر آپ پرفیکٹ آئیں گے تو آپ آگے جائیں گے. بالکل. سبحان لے سانس بھی آہستہ کی دربار نبی. حوریہ فہیم کیا کہیے گا اس تعلق سے؟ سانس کے حوالے سے پھر آپ وہی بات ہے کہ زیادہ سانس دے رہی ہوتی ہیں کہ وہ مائک میں فیل ہو رہی ہے، یہ بھی ایک ہوتا ہے. ہاں، یہ ایک چیز ہے کہ آپ مائک کا استعمال بھی آپ کو صحیح مائک کا آنا چاہیے. استعمال صحیح آنا چاہیے. کیونکہ جب آپ سانس لے رہے ہیں تو پھر وہ آوازیں آ رہی ہیں اس میں، وہ چیز بھی ایک وقت کے ساتھ اس چیز کا بھی آپ کو خیال کرنا پڑے گا کہ مائک میں آپ کی آواز، جیسے ابھی جب یہ پڑھ رہی تھی سونم، تو ان کے نعت جب انہوں نے مائک بہت قریب کر لیا تھا، تو وہ جب قریب کیا تو پھر وہ جب انہوں نے ایسا لفظ کہا جس میں با آ رہا ہے تو وہ اس میں پھر بلاسٹ کر رہا تھا مائک. تو یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں ایک خاص ڈسٹینس کے ساتھ مائک رکھنا، یہ بھی یعنی یہ ساری دیکھیں اتنی وہ باریکیاں ہیں کہ جو ججز آپ کو بتا رہے ہیں آگے یعنی مستقبل کے مقابلوں میں بھی آپ کو کہیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مائک کا استعمال مقابلے میں ہم اس کو جج کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ ظاہر نئی بچیاں ہیں، ابھی وقت لگے گا ان کو پڑھنے میں، آگے جانے میں سمجھ جائیں گی. لیکن پھر بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی آواز بلاسٹ نہیں کرے مائک پہ آ کر. آپ اتنا قریب نہ کر لیں، جب آپ اونچا پڑھ رہے ہیں تو پھر ضرورت ہی نہیں کہ مائک اچھا قریب ہو. حوریہ ان کے لیول پہ آ جاتے ہیں، فریہ، سونم اور حبیبہ کی. جب حوریہ ان کے لیول پہ تھیں تو کن باتوں کا خیال رکھتی تھیں؟ ہاں، یہ سب تو پتہ ہی نہیں تھا. جب جاتی تھی یاد ہے؟ یہ سب تو پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ اتنا زیادہ ہم اچھا اتنا نہیں پتا تھا. ظاہر ہے ہم ثنا خانوں کو سن کر ان کو کاپی کر کے پڑھتے تھے نا. صحیح اور دوسری چیز یہ تھی کہ پھر ہمارا مقابلہ
इस तरह का नहीं था, चैनल्स पे नहीं थे हम। मुकाबलों में सुबह जाते थे और रात रात तक बैठे रहते थे कि जी रिजल्ट मिल जाए तो फिर हम जाएं, तो वो उसमें थकन भी होती थी, सब चीज़ होती थी, लेकिन फिर भी हमें जो सनाखा हमारे सीनियर्स थे उनके ज़रिए जो कुछ पता चलता जा रहा था वो चीज़ें हम अप्लाई करते जा रहे थे। फिर हमारे साथ जो मुकाबले में लोग होते थे हम उनको सुनते थे, जो हमसे बड़े अच्छा पढ़ने वाले। अच्छा, उनकी इस्लाह को बुरा भी नहीं मानना चाहिए? नहीं, हम उनको सुन के हम बल्कि जो कोशिश करते थे, अच्छा इन्होंने ये जगह ली है तो हम ये भी करें, हम ऐसा करके देखते हैं, ये अच्छा लगेगा, तो वो चीज़ें हम अडॉप्ट करते थे। अच्छा हुरिया, एक बात और फिर मुझे ब्रेक लेनी है। हर जगह हर किसी के लिए भी नहीं होती, ये भी बात है। हर आवाज़ की रेंज अलग होती है, हर बच्चा या हर आने वाली हर जगह नहीं ले सकती, ये भी सही है। हर जगह लेने के लिए फिर वही बात, प्रैक्टिस करें, फिर आप ले सकते हैं यानी? बिल्कुल लेंगे। आपका अल्लाह ताला ने सबके लिए ऐसा आसान, नहीं है कि सबके गले अलग हैं, गले तो अपनी अलग रेंज है, में देखें रहते हैं। आवाजें अलग है, आवाज अलग है, आवाज अलग है, तो उसका लेकिन जब अंदाज अलग प्रैक्टिस होगा। होगी तो कर सकते हैं। हाँ, तो फिर आप कर ओके, सकते तो मुश्किल नहीं है, लेकिन वही बात मेहनत बहुत जरूरी, मेहनत बहुत चाहिए जनाब। वो हम बचपन में भी टीचर्स लिख के भी देती ना, मेहनत की ज़रूरत है, तो वो उसको बुरा बिल्कुल भी मत समझिए। वो तनकीद बनाए, तनकीद नहीं है, वो आपकी इस्लाह के लिए, आपको बेहतरीन बनाने के लिए है। नेक्स्ट टाइम अगर आप यहाँ से आज सेलेक्ट नहीं होकर जा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम किसी जगह आए तो फिर आपके पास वो तमाम चीजें मौजूद हों जिससे आप जीत सकते हैं।